اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ نجم کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نجم مکی صورتوں میں بالکل ابتدائی صورت ہے۔ اس صورت کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ علی الاعلان سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے یہ صورت پڑھا، اور جب یہ صورت مکے والوں کے سامنے پیش ہوئی تو اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت فرمایا۔ نبی کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے تو سجدہ کیا ہی تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ متبع ہیں۔ ایک خاص معجزہ پیش یہ ہوا کہ جتنے کفار مشرکین تھے اس محفل میں بے ساختہ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ یہ اس صورت کا خاص امتیاز ہے۔ صرف ایک شخص تھا جس نے سجدہ کرنے سے گریز کیا اور مٹی کو اٹھا کر پیشانی کو لگا لیا، کہا میرے واسطے یہ کافی ہے۔ خود مٹی کی طرف جانے کے بجائے مٹی کو اٹھا کے لگانا یہ اس کی کبر کی دلیل ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حالت کفر میں مرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کے اس کبر سے اللہ نے اسے حق عطا نہیں فرمایا اور وہ بے ایمان ہی ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس صورت کا امتیاز یہ ہے کہ سب نے بیک وقت سجدہ کیا۔ آیات سجدہ آخر میں انشاءاللہ آئے گی۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ صورت بھری محفل میں علی الاعلان جب آپ نے یہ سنایا تو اس آیت میں اور اس رکوع میں خاص طور سے جو ترتیب ہے، جو الفاظ کا بہاؤ ہے، جس طریقے سے روانی ہے، پڑھنے والے سے لوگ سن کر متاثر ہو جاتے ہیں اور ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے اور واقع معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہ جملہ یاد رہے گا تو آگے بحث سننے میں آسانی ہوگی کہ یہ پوری صورت واقع معراج سے پہلے کی ہے۔ اور واقعہ معراج کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے سرگوشی کرنا اور قرب میں جانا مراد دیا ہے، اس کو یہاں پر جو لایا گیا ہے یہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اسی لیے بیشتر صحابہ کا خیال تھا کہ یہاں جو قربت کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ حضرت جبریل امین کی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ قربت کا ذکر تو معراج کے بیان میں ہے اور یہ صورت معراج سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ یہ ابن کثیر کی رائے ہے۔ بقیہ الفاظ آپ لفظوں کے ساتھ جب دیکھیں گے تو دو بحثیں خاص طور سے آئیں گی۔ ایک تو آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بطور وحی کے آتا ہے، آپ زبان سے ظاہر فرماتے ہیں، تو آپ کا ہر فرمان وحی ہے۔ تو وحی مطلوع اور غیر مطلوع کا فرق کہاں سے آیا؟ جب آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کی طرف سے وحی ہے تو مطلوع کیوں اور غیر مطلوع کیوں؟ اللہ نے جن باتوں کے لیے اپنے الفاظ عطا کیے ہیں وہ وہی مطلوع کہلایا، قرآن کی شکل بن گیا، اور جو باتیں اللہ کی ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں وہی غیر مطلوع بنا، اسے حدیث کہا گیا۔ اس پر بھی طویل بحث آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ اس صورت میں کس طرح لایا گیا، جبکہ معراج کا تفصیلی واقعہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آیا ہے جہاں اسرا کا لفظ ہے، سبحان الذی اسرا۔ لیکن اسرا اسری کے معنی آتے ہیں راتوں رات سفر کرنا، اس سے بیت المقدس تک کا سفر لیا گیا ہے۔ بیت المقدس سے اوپر کا سفر جو ہے اس کو معراج کہا گیا ہے۔ لفظوں کے ساتھ اس کو دیکھیں آپ، پہلا لفظ ہے والنجم، اسی سے سورت کا نام سورہ النجم ہے۔ سورت مکی ہے، عقائد پر بات ہوگی، 62 آیتیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ نجم کسے کہتے ہیں؟ نجم کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو نجم یہاں ہے تاروں کے معنی میں، اور ایک نجم آئے گا سورہ رحمان میں والنجم والشجر یسجدان۔ جب نجم کا لفظ شجر کے ساتھ آئے تو بے تنے کا درخت، بیل دار درخت کو کہتے ہیں، جیسے کدو کی بیل، تربوز کی بیل، ترئی کی بیل، ویسے بے تنے کے جتنے درخت ہیں ان تمام کو نجم کہا جائے گا جب اس کا ساتھ ہوگا شجر کے ساتھ۔ والنجم والشجر یسجدان، وہی والنجم یہاں بھی ہے لیکن شجر کے ساتھ نہیں ہے، یہاں نجم کے معنی ستارہ لیا گیا ہے، مشترک لفظ ہے، کامن ناؤن ہے۔ ایسے موقع پر تھوڑے سے فرق سے وضاحت ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، موقع اور محل کے لحاظ سے خود متعین کرنا پڑتا۔ تو پہلا جو لفظ ہے نجم، نجم کے معنی تارا، واو قسم کے لیے ہے، والنجم قسم ہے تاروں کی۔ تارا تو رات بھر رہتا ہے آسمان میں، اور اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جب تارے کی خاص صفت ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اذا ہوا، اذا کے معنی جب، اور ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، یہاں مراد ہے غروب ہونے لگنا، بلندی سے نیچے کی طرف آ جانا، یعنی اس کا غروب ہونے کا وقت جب آ جائے۔ سورج غروب کب ہوتا ہے، چاند کب ہوتا ہے، تارے کب ہوتے ہیں، یہ سب فلکیات کی وہ بحثیں نہیں ہے جو آدمی نہ دیکھ سکے، یہ تو ایسا ہے کہ ایک عام آدمی اٹھائے آنکھ اور دیکھ لے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر تارے کی قسم کھا کر اس کے غروب ہونے کے وقت سے کیا چیز پیش کرنا مقصد ہے؟ اصل بتانا یہ ہے جب تارا بیچوں بیچ میں ہوتا ہے تو اس کی سمتوں کا تعین نہیں ہوتا، تاروں کا اصل کام کیا ہے؟ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا وبالنجم هم يهتدون، لوگ تاروں سے راستہ پتہ لگاتے ہیں، اور راستے کا پتہ تاروں سے اس وقت لگتا ہے جب تارے کوئی سمت میں جاتے اور آتے ہیں، تب تک تاروں سے پتہ لگنا مشکل۔ اس سے پہلے یہ بحث کئی دفعہ آ چکی ہے کہ رمضان میں عورتیں سحری پکانے کے لیے تاروں کو دیکھ کر اٹھ کے کھانا پکاتی ہیں۔ اب گھڑی کے 3 بجے ہیں،
وہ کیا دیکھ کے؟ تاروں کو دیکھ کے کہ اس کی جگہ یہاں آئے تو 12 بجتے اور یہاں تو 3 بجتے. تو تاروں کے حق میں سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے, دوسرے سمت مقرر ہوتی ہے. 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر تاروں سے رہنمائی ملتی ہے. ایک تو ریگستان کا سفر, جہاں اطراف کوئی چیز نہ ہو, طویل علاقہ ریگستان کا ہے, کوئی علامت نہ ہو, تو وہاں آپ کا جانا کدھر ہے اور آنا کدھر سے, اس تعین کو نجم بھی یعنی تارا ہی متعین کرتا ہے. اور بالنجم هم يهتدون کا اللہ. اور یہ سمندری سفر, سمندر میں ہر طرف پانی ہی پانی, آپ آئے کدھر سے اور جانا کدھر سے, کہاں جانے ہیں, وہ تارے بتاتے ہیں. تو تارے جب اپنے مقام کو چھوڑتے ہیں تو گویا ان کے غروب ہونے کے وقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے. ایک وقت کا اور سمت کا تعین کرنا ہے. یہ سمت کا تعین کرنے سے مقصد کیا ہے؟ جواب قسم بنایا, ما غل صاحبکم وما غوا. ما غل صاحبکم, صاحب جو اردو میں استعمال ہے یہی عربی کا ہے. صاحب مانے ساتھ رہنے والا, ساتھی. اسی سے ہے صحابیت, اسی سے ہے صحابہ, اسی سے ہے صحبت, اسی سے ہے مصاحبت. اس کو کس کی صحبت لگ گئی بولتے؟ صحبت کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا. صحابہ کو صحابیت نبی کے صحبت کی بنا پر حاصل ہوئی. تو صاحب کے معنی ساتھی, اور کم کے معنی تمہارا, تمہارا ساتھی, تمہارے ساتھ رہنے والا. ما غلا, نہ حق سے بھٹکے, وما غوا, اور نہ غلط راستے پر ہوئی. غلط راستے پر جانے کو غوا, اس کی ماں نفی آ گئی. ما غوا, غلط راستے پر نہیں گئے. غلہ, گمراہ نہیں ہوئے, بھٹکے نہیں. کون؟ تمہارے ساتھی. یہ لفظ صاحبکم کا اشارہ فرمایا کہ یہ کوئی نئے صاحب نہیں ہے جو آج نبی ہیں, تم نے کبھی دیکھا نہیں, بلکہ یہ تو تمہارے ساتھی ہیں, تمہارے ساتھ 40 سال تک مکے میں اٹھے بیٹھے رہے. تم نے ان سے کاروبار کیا, گفتگو کیا, معاملہ کیا, لین دین کیا, اچھے برے اوقات دیکھے. صاحبکم, تمہارے ساتھی ہیں. یہ تمہارے ساتھی کیسے امانت دار ہیں, کس طرح صادق الامین ہیں, کتنے کاروبار میں صاف ستھرے ہیں, ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنا مقصد ہے صاحبکم, تمہارے ساتھی. جب کوئی آدمی کسی سے کچھ کہتا ہے تو بولتا ہے آپ کے دوست ایسے ہیں, مطلب یہ ہے کہ تمہاری دوستی کے باوجود ان سے ایسا ہوا. تو ساتھی ہونا, صحبت عطا کرنا, یہ تعارف اور پہلے سے آشنائی ہے, ظاہر کرنا مقصد ہے. تو تمہارے ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکے ہیں اور نہ وہ غلط راستے پر ہو لیے ہیں. یہ دعویٰ ہے. مکے والے کیا بولے تھے؟ مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو حق سے ہٹ گئے, آبائی وطن میں آبائی دین سے پھر گئے اور نئے دین میں لگ گئے, بھٹک گئے. اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکے ہیں, نہ گمراہ ہوئے ہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تارا ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے, جب صبح طلوع ہوتی ہے, جب معلوم ہوتا ہے. صبح کی سفیدی جب آتی ہے اور تارے غروب ہوتے ہیں اور پاؤں پھٹتی ہے تو ہر چیز واضح روشن ہو جاتی ہے. تمہارے ساتھی جو گمراہ نہیں ہیں اور راہ سے بھٹکے نہیں ہیں, جب تارا ڈوبتا ہے, دن نکلتا ہے, ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اب یہاں بھی تم کو ہر بات سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تارا ڈوبنے کے بعد جب روشنی آ گئی تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اب تھوڑے دن کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ کے فالوورز بڑھتے جائیں گے اور اسلام کے زیر نگی پورا مکہ مکرمہ آ جائے گا, تب تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے ساتھی کیسے ہیں, تم نے کیا سمجھا, تمہاری سمجھ غلط. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے کفار مکہ کے اشتغال کو دور کرنے کے لیے تاروں کی قسم کھائی ہے جبکہ وہ غروب ہونے لگے. یہاں تو قسم جواب قسم ہو گیا. دوسرا لفظ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ 2 آیتوں پر بہت طویل کلام کیا جا سکتا ہے اور لکھا ہے شارحین نے. ترجمہ لفظ کیا ہے؟ وما ينطق, اور نہیں نطق فرماتے ہیں. نطق ينطق کے معنی آتے ہیں گویا ہونا, بولنا. نطق کہتے ہیں گویائی کو. حیوان کی 2 قسمیں ہیں, ایک حیوان بولنے والا, اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں, اور ایک حیوان جو نہیں بولنے والا ہے اس کو حیوان غیر ناطق کہتے ہیں. انسانوں کو چھوڑ کر سب حیوان غیر ناطق ہیں, ان کو بولنا نہیں آتا. بولتے وہ بھی ہیں لیکن ہماری طرح نہیں بولتے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بولنے والے. جیسے عرب کے لوگ ہم کو عجمی کہتے ہیں, کیوں؟ ان کی طرح سے عربی ہم نہیں بول سکتے تو وہ ہم کو عجمی کہتے ہیں. عجمی کے معنی گونگا, حالانکہ ہم گونگے ہیں, کوئی بھی آدمی گونگا نہیں ہے, لیکن ان کے مقابل میں عربی نہیں بول سکتا, فصاحت نہیں دکھا سکتا, تو وہ اہل عرب کے علاوہ سب کو عجمی کہتے ہیں. یہی حال ہے حیوان غیر کو, یعنی حیوان ناطق سے ہٹ کر. ان کی گویائی ہے, کتا بھی بولتا, بلی بولتی, بکری بولتی صاحب, لیکن انسان ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تو ان کو حیوان غیر ناطق کہا دیا. گھوڑے کو حیوان ساحل کہا دیا, ہی کرتا, ہنہانے کی وجہ سے اس کے حیوان ساحل ہے. انسان حیوان ناطق ہے, اس کا نام تو بڑا ناطق, نطق کی وجہ سے, گویائی اس کے اندر رکھا اللہ نے. تو اسی سے ماتا ہے وما ينطق, اور نہیں نطق ہوتے ہیں, بولتے نہیں ہیں آپ. زبان پہ باری الہ, یہ کس کا نام آیا؟ زبان پہ باری الہ, یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. میری زبان کے بوسے کس نے لیے؟ نطق نے. گویائی نے بڑھ کے چوم لیا زبان کو. تو نطق کہتے ہیں زبان سے بولنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کے دونوں دانت کے درمیان سے بجلی کی کوند چمکتی تھی. معلوم ہوتا تھا بجلی چمک گئی. سامنے بیٹھنے والوں جتنے ہوتے تھے سامنے, ان تمام کے اوپر اس بجلی کا ایک خاص اثر ہوتا. آپ کے دانتوں میں تھوڑی سی سام تھی. کبھی غور کیا دانتوں میں حضور کے دانتوں کو, زبان کو, ہونٹ کو, ناک کو, پیشانی کو, بال کو, تلوے کو, ہتھیلی کو, کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا. شمائل ترمذی دیکھ لو, اس کے لیے نبی کے ایک ایک بال کی وضاحت آ چکی ہے, مگر ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن پر, آپ کے ہتھیلیوں پر کتنا گوشت تھا,
کیسا آپ کے ہاتھوں میں قوت تھی، سب چیز ایک ایک چیز واضح کر دیا ہے، صحابہ نے نقل کر دیا. ایک چیپٹر ہے ترمذی کا شمائل ترمذی، جس میں حضور کی تمام صفات، حضور کے وصف اور حضور کے جسم سے متعلق باتوں کو جمع کر دیا. ہم کو محبت ہوتی جیسا ہونا چاہیے تو ہم ایک ایک چیز سے واقف ہوتے، کیونکہ جب کسی سے پیار اور محبت ہوتی ہے تو آدمی ان کے بارے میں جانکاری پوری رکھتا ہے، غفلت نہیں ہوتی. تو جب آپ بولتے تھے تو زبان چلتی تھی، دانت کے اس حصے سے ایک سفید روشنی طلوع ہوتی تھی. آپ کا بولنا اپنی خواہشات سے نہیں تھا، وما ينطقوا، اور آپ نہیں بولتے تھے عن الہوا، اپنی خواہش نفسانی سے آپ باتیں نہیں کرتے تھے. ہم اور آپ جب باتیں کرتے ہیں تو جو دل میں آیا بول لیتے، جو چاہا بول لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اعزاز ہے کہ آپ ہر بات نہیں بولتے تھے، وحی الہی کے مطابق بولتے تھے، اپنے خواہشات سے نہیں بولتے تھے. اب اس کو لوگوں نے گھیرا ہے مختلف اعتراض کے ذریعے سے. وہ اعتراض کیا ہے؟ کبھی کبھی آپ نے زبان سے کوئی بات کہا، پھر بعد میں اس کو آپ نے بدل دیا. اگر وہ وحی الہی سے بول چکے تھے تو بدلنے کی نوبت کیوں آئی؟ سوال ہے. اس کا بہترین سا جواب ایک نہیں ہے، کئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اصول بتایا. اصول کا مطلب یہ ہے ایک قاعدہ کلیہ. اس قاعدہ کلیہ سے آپ نے جزوی مسائل بہت نکلتے. جزوی مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن جو اصول اور ضابطہ بنا ہے وہ قانون الہی ہوتا ہے. اس قانون الہی کو سامنے رکھ کر بڑے جزیات نکالتے ہیں، وہ اپنے مسائل ہوتے ہیں. عام آدمی سمجھتا ہے کہ آپ از خود بول رہے ہیں، جبکہ آپ اس قاعدے کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں. قرآن کریم سے جو مسائل کا اخذ فرمایا آپ نے، سننے والے کا سمجھے گا آپ از خود بول رہے ہیں. از خود نہیں بول رہے ہیں، قانون آ چکا ہے، ایک اصول، ایک دستور، ایک ضابطہ آ چکا ہے، اس ضابطے کے مطابق بول رہے ہیں. تو ضابطہ چونکہ اللہ کا ہے، لہذا آپ کی ہر بات اللہ کے حکم مطابق ہے. اور ایک قسم کی ہے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کس معاملے میں ہے؟ دین کے معاملے میں. بقیہ دنیا کے معاملے میں آپ اپنی رائے سے بات کر سکتے ہیں. اس پر ایک نظیر پیش کی. یہ واقعہ، یہ حدیث آپ جانتے ہیں، صرف پیش کرنا ہے. کچھ لوگ کھجوروں کے پھلوں میں نر اور مادہ کو ملا کر قلم کرتے تھے، یعنی نر کھجوروں کے شگوفوں کو مادہ کھجور کے شگوفے میں رکھ کر اس کو باندھ دیتے تھے تو کھجور کا پھل بہت آتا تھا. تو آپ نے کہا ایسا مت کرو. اس عمل کو تعبیر کہتے ہیں. تعبیر عین سے نہیں، الف سے. اب برا کے معنی تعبیر، نر مادہ کو ملانا. پھولوں میں بھی اور کھجور کے جو شگوفے نکلتے ہیں، گابھا جس کو بولتے ہیں، خوشہ جب لگتا ہے اس کو ملا دیں تو اس سال پھل کم آیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، اس سال پھل بہت کم آیا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھل کم آئے چاہے نہ آئے تم کو ایسا ہی کرنا پڑے گا، بلکہ یوں فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم. ترمذی کے الفاظ ہیں تم زیادہ بہتر جانتے ہو تمہارے دنیا کے کام. یعنی کہ تم آئندہ سے، اب جو میں نے منع کیا تھا، ممانعات ختم ہو گئی، رخصت آ گئی، اب تم جیسا بہتر جانتے ہو ویسا کرو. اگر پہلا حکم وحی الہی سے تھا تو اس کو کینسل کرنے کے لیے آپ کو کینسل کیوں کرنا پڑا؟ جبکہ آپ نے فرمایا ضابطہ یہ ہے کہ میرے کلام کو اللہ کا کلام کینسل کر دیتا، لیکن اللہ کے کلام کو میں کینسل نہیں کر سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں کلام اللہ ینسخ کلامی وکلامی لا ینسخ کلام اللہ. مشکات کے مقدمے میں روایت موجود ہے کتاب العلم کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جزئیات میں اپنے طرف سے آپ نے بات کی ہے. کیونکہ اصول اور ضابطے اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی روشنی میں بات کرنا گویا اللہ کی طرف سے بات کرنا ہے. اس طرح اور بہت سے واقعات آپ کو مل سکتے ہیں، لائے جا سکتے ہیں، جن سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا ہر قول اور ہر عمل اپنی خواہش سے نہیں ہوتا ہے، لیکن جزئیات، اجتہادی احکامات آپ کے ہوتے ہیں، اصول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسا بہت سے موقع پر آیا. شہاد کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا. سورۃ تحریم کی جو آیتیں آئیں، آپ نے شہاد کو حرام کر لیا ایک پس منظر کے نتیجے میں. بعد میں اللہ نے کہا اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ چونکہ آپ نے قسم کھایا تھا، قسم کا کفارہ آپ نے دیا اور شہاد کو حلال فرمایا. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے رہا پہلے سے تو آپ کو قسم توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ایسا ایک نہیں، 100 واقعات ملیں گے آپ کو. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، جزئیات میں اگر کوئی بات آپ فرماتے ہیں تو وہ اجتہادی عمل ہے. اور اس سے ہٹ کر تفصیلی جواب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرما دیں، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی بات اس کے خلاف نہیں آتی، اور اگر وہ بات آپ کی اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس کے رد میں فوراً آیتیں آ جاتی. تو آپ نے جو کچھ فرمایا اگر وہ صحیح ہوتا تو اللہ کی طرف سے کوئی رد نہیں آتا، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو فوراً اس کا رد آ جاتا. تو گویا آپ کی ہر بات کی تصدیق اللہ نے کر دی، کہیں پر رد نازل کر دیا، کہیں خاموشی اختیار فرمایا. دونوں شکلوں میں آپ کی تصدیق ہو گئی. اس لیے آپ کا ہر قول، آپ کا ہر عمل اور آپ کی حدیث تقریری، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے، خواہشات سے نہیں ہے. اگر اپنی خواہش سے ہوتی تو رد آ جاتا. یہی شکل ہے جہاں جہاں آیتیں منسوخ ہیں، جہاں جہاں حدیثیں منسوخ ہیں. قرآن کریم میں جو حدیثیں اور آیتیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ کہیں کہیں منسوخ ہیں آیتیں، کہیں کہیں حدیثیں منسوخ ہیں، ان تمام کا مقصد وہی ہوتا ہے. اس طرح سے یہ چند جزیات ہیں، اس پر اور بھی طویل کلام ہے، بہت جزیات میں گئے. کچھ عمل ایسا ہوتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں، اس میں کچھ عمل ایسا ہوتا ہے جو نبی کی اپنی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات بھر کھڑے ہو جاؤ. طول قیام اللہ کا حکم تھا، لیکن اب آپ طویل سجدہ بھی کر رہے ہیں. اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں مجھے شبہ ہوتا کہ روح پرواز کر گئی تو میں ہاتھ لگا کے دیکھتی، آپ تلوے ہلاتے تو مجھے راحت پہنچتی. اتنا طویل سجدہ. تو طویل سجدے کا حکم تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہاں تو طویل قیام کا حکم ہے.
لیکن اشارہ ہے جب قیام طویل ہوگا تو اس کی مناسبت سے رکوع بھی طویل، سجدہ بھی طویل. تو وہ قیام کا حکم صراحتاً تھا، اور سجدے کا طویل ہونا یہ اس پر آپ نے اجتہاد کیا، یہ آپ کی طبیعت کا میدان ہے. اس طرح شریعت میں بہت سی باتیں ملیں گی آپ کو. تو وما ينطق عن الهوى کا مطلب اپنے خواہشات رکھنے سے آپ بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے وہ مگر وحی جو وحی بھیجی جاتی ہے، جو بھیجی جاتی ہے. یوحى مجہول ہے، وحی کی جاتی ہے. ان هو الا وحی، نہیں ہے وہ مگر وحی. وحی کے معنی کلام خفی، کوئی بات دل میں ڈال دینا، یہ وحی ہے. اگر انبیاء کی طرف آتی ہے تو تین شکلیں ہیں. کبھی فرشتہ لے کے آتا، کبھی اللہ براہ راست بندے سے حجاب سے بات کرتے، اور کبھی وہ وحی گھنٹی مارنے کے بعد جو آواز آتی سلسلۃ الجرس ویسی آواز میں آتی. لیکن جب غیر نبی کی طرف وحی آتی ہے تو یہ تین شکلیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. جیسے موسیٰ کے ماں کے دل میں بات ڈالی گئی اور شہد کے مکھی کے دل میں بات ڈالی گئی، وہاں لفظ وحی استعمال کیا اللہ نے. تو یہ جو نبیوں کی طرف آئی ہے یہ وحی ہے جو بھیجی گئی ہے، اس کے مطابق آپ نے کلام فرمایا. یہاں تک وحی کا ذکر ہوا، صاحب وحی کا ذکر ہوا، جس پر وحی بھیجی گئی ان کا ذکر ہوا اور وحی کا ذکر ہو گیا. اب وحی لے کر آنے والے کا ذکر تفصیل سے ہوگا، پھر وحی کیا آئی اس کا ذکر ہوگا. اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور وحی کا ذکر تھا. اب وحی لانے والے فرشتے کا ذکر ہے. اکثر محدثین کی رائے ہے کہ یہاں مراد جبریل ہیں. اب جو صفتیں آ رہی ہیں سب جبریل کی ہیں. علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہاں تک سب جبریل کی صفات، سب الفاظ جبریل کے ہیں. ہاں صحابہ کے دور سے ہی اس میں اختلاف چلا رہا ہے. کچھ صحابی کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر جو صفتیں ہیں یہ جبریل کی ہیں، مگر اللہ کی طرف بھی ان کو منسوب کیا جا سکتا ہے کچھ تعویل کے بعد. پہلے آپ لفظوں کو دیکھ لیں. علمہ، آپ کو سکھلایا. سکھلانے میں اللہ نے سکھلایا براہ راست مراد ہو سکتی ہے، جبریل نے آپ کو سکھلایا خدا کے حکم سے یہ مراد ہو سکتی ہے. لہذا علمہ، آپ کو سکھلایا، یہ پکا ہے آپ کو سکھلایا. سکھلایا کس نے؟ اگر براہ راست ہے تو اللہ نے، اور توسط سے ہے تو فرشتے نے، دونوں گنجائش ہے. علمہ، سکھلایا ہے آپ کو. شدید القوى، شدید کے معنی سخت، اور قوہ معنی قوت، سخت قوت والا، بڑا طاقتور. ظاہر بات ہے اگر یہ فرشتے کی صفت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ کی صفت ہے تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اس طرح سے الفاظ میں گنجائش ہے دونوں طرف منسوخ کرنے کی، لیکن بیشتر محدثین جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو ہریرہ ہیں، جناب عائشہ ہیں، وہ سب یہاں مراد دیتی ہیں کہ اس سے مراد جبریل. کچھ صحابی ہیں حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ سب فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری نے اس رکوع کو مشکلات القرآن میں شامل فرمایا ہے ضمیروں کی وجہ سے. ضمیریں کیا ہیں؟ پروناؤنس. ناؤنس کے بغیر ضمیریں نہیں آتی. ناؤنس کب آتے ہیں؟ ناؤنس کا ذکر پہلے آئے گا، پروناؤنس کا بعد میں آئے گا. اگر پروناؤنس لائے گئے اور ناؤنس وہاں ہے ہی نہیں تو جس کو بولتے ہیں انتشار ضمائر. جو چیز پہلے سے مذکور ہوگی اسی کی طرف آئیں گی ضمیریں. یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے، ضمیروں کا انتشار لازم آتا ہے. اس کے آگے میں جاؤں گا تو بڑی علمی بات ہو جائے گی اور بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکیں گے، اس لیے پہلے الفاظ دیکھ لیں. شدید القوى سے مراد سخت قوت والی جبریل ہے. نمبر دوسرا لفظ کیا ہے؟ ذو مرۃ. ذو مرۃ فاستوى. ذو مرۃ کے معنی بھی بڑی قوت والا، ذو مرۃ طاقتور یہ بھی ہے. اور فاستوى کے معنی وہ اپنے مقام پر مستوی ہوا. مستوی اور استوا کے معنی اپنے مقام پر بیٹھ جانا. لیکن چونکہ ہر ایک کی بیٹھک اس کی ذات کے لحاظ سے ہوگی، ہم جب سمجھتے ہیں بیٹھک تو مراد دیتے ہیں اپنے طرح سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. فاستوى سے مراد اپنی اصلی حالت پر لوٹ جانا. ذو مرۃ بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے، اور وہ فرشتہ اپنے مقام پر درست ہو گیا، یعنی جو اس کے رہنے کی جگہ ہے عام حالتوں میں اس حالت پر ٹھیک ٹھاک ہو جانا. وہوا بالافق الاعلی، اور وہ فرشتہ ہے بلند افق پر. افق کہتے ہیں آسمان کا وہ کنارہ جو تھوڑا سا بلندی پر ہو. جہاں چاند طلوع ہوتا ہے وہ بھی افق ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی افق ہے، جہاں طلوع ہوتا ہے وہ بھی افق ہے. وہ آسمان کا کنارہ جو ذرا اونچائی پر ہو مگر کنارہ شرط ہے، اس کو افق کہتے ہیں. وہوا بالافق الاعلی، اور وہ فرشتہ کہاں ہے؟ افق اعلی پر، تھوڑا سا بلندی پر. ثم پھر دنا، قریب ہوا. دنا دنون کے معنی قریب ہونا. دنیا کو دنیا اسی واسطے کہتے ہیں کہ بمقابلہ آخرت کے وہ قریب ہے، تو دنیا ہے وہ. دنا قریب ہوا. کس کے قریب ہوا؟ جن کا ذکر چلتا ہے صحابہ وحی کے قریب ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. فتدلّا، لٹک جانا. تدلّا کے معنی آتے ہیں لٹک جانا. جب کوئی آدمی بے ہوش ہو کے گر جائے اور کوئی اس کو اٹھائے تو اٹھانے والا جو جھکتا ہے اس کو تدلّا کہتے ہیں. ایک آدمی زمین پہ گر رہا ہے اور ایک آدمی اس کو اٹھانے کے واسطے جھک رہا ہے، اس جھکنے والے کا جو جھکنا ہے یہ تدلّا کا لفظ ہے. ثم دنا فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا اور لٹک گیا، یعنی جھک پڑا. اور جھکنے میں اٹھانے میں جو قربت تھی، فکان قاب قوسین، بس وہ گویا کہ قربت قریب تھی. کانا کے معنی تھی اور قابہ معنی ایک محاورہ ہے، قاب قوسین. قوس کہتے ہیں دھنس کو جس پر تیر رکھ کے شکار کیا جاتا، اس کو قوس کہا جاتا. ہمارے اردو میں جو قوس ہے کمان بولتے ہیں اس کو، تیر اور کمان. عربی میں اس کو قوس کہا جاتا ہے. آپ کے پاس آسمانوں پر جو بارش کے موقع پر دھنس نکلتی ہے، قوس، اس کو بھی قوس اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ دھنس کی شکل میں ہوتی ہے. تو قوس جس کے معنی آتے ہیں دھنس کے، عربوں کا خاص سا یہ تھا
کہ جب کسی سے دوستی ہوا کرتی تھی تو کمان اپنی اس کے سامنے والے سے ملا کر جوڑ دیا کرتے تھے، تو کمان کی لکڑی دونوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور اس کا تیر کا جو حصہ ہوتا تھا، دانت والا حصہ، وہ دونوں مل جاتا تھا. یہ دوستی کی علامت ہوا کرتی تھی. جیسے آج کل جام پیتے ہیں تو جام کو ٹکرا دیتے ہیں، اس وقت بہادر تھے کمان ٹکراتے تھے. آج خالی پینے والے بچے ہیں جام ٹکراتے سارے، ان کو کمان تو آتی نہیں سنبھالنا، تو وہ کمان جو لگاتے تھے وہ مقابلے کے واسطے قربت اور دوستی کی پہچان تھی. فرمایا فکان قاب قوسین، بس تھے دو قوس کے درمیان کی طرح قربت میں. جتنا دو کمان کو ملایا جائے قربت ہوتی ہے، اتنی قربت دونوں میں ہو گئی. او ادنا، یا اس سے بھی کچھ قریب. یہاں ادنا سے مراد یہ نہیں ہے ادنا طالب علم ہے، ادنا آدمی ہے، نہیں. یہاں ادنا کے معنی او ادنا، اس قربت میں اور نزدیک، کیونکہ دنا ادنو کے معنی میں بتایا دنیا کو قریب کرتا ہے، اور ادنا اس کا جو تفسیر ہے اور قریب اور قریب، اتنی قربت. یہاں تک جو الفاظ تھے یہ سارے الفاظ جبریل پر فٹ ہوتے ہیں. یہ رائے ابن مسعود کی ہے، جناب عائشہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اور بہت سے صحابہ کی ہے. ابن کثیر نے اس کو ترجیح دی. اب سوال یہ ہے، جتنے شعراء کلام پڑھتے ہیں فکان قاب قوسین کو سامنے رکھ کر اللہ کو نبی سے قربت کی تشبیہ دیتے. اسی لیے اللہ نے شعراء کے بارے میں پہلے کہا دیا ہے سورہ شعراء میں. اللہ کو سب معلوم تھا، اللہ کو سب معلوم ہے کہ شعراء کیسے ہوتے ہیں. ان شعراء پر تبصرہ سورہ شعراء پارہ 19 میں اللہ نے پہلے ہی نازل فرما دیا والشعراء یتبعهم الغاوون. شعراء وہ ہیں جن کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بھٹکتے رہتے ہر وادی میں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور ایسی بات کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے. دیکھا آپ نے یہ شعراء کی کھچائی اللہ نے پہلے کیوں کر دیا؟ کیونکہ شعراء تحقیق میں گئے بغیر کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے سمجھے بغیر جوڑ دیتے ہیں. یہ قربت اللہ کی نبی کے ساتھ جو پیش کر رہے ہیں یہ بے دلیل ہے. کیوں؟ دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورت کا نزول معراج کے واقعہ سے پہلے ہو چکا. واقعی معراج اس کے بعد پیش آیا، لہذا واقعی معراج سے جب پہلے نازل ہو گئی ہے تو اس میں وہ مراد کیسے ہو سکتا ہے جو بعد میں پیش آ رہا ہے. یہ رائے روح المانی کی علامہ معروف نے لکھا. اور دوسری بات یہ ہے، آگے کی آیتیں خود بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 بار اصلی شکل میں دیکھا ہے. آگے جملہ آ رہا ہے راہ نزلۃ اخری ولقد راہ نزلۃ اخری. آپ نے جبریل کو 2 بار دیکھا کھلی آنکھوں سے. ایک بار کب دیکھا؟ یہی موقع ہے جب غار ہرا سے آپ آ رہے تھے اور راستے میں آواز آئی، اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں تھا یہاں معلق ہے، بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر، آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، معلق ہے. روح طاری ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے. فرشتہ اترتا ہے، جھک کے اٹھاتا ہے. ایک موقع تو یہ. اور ایک موقع وہ ہے، اکثر کی رائے ہے کہ معراج کے موقع پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دکھائے. کتنے بازو تھے؟ 600 بازو تھے. جبریل کے 600 بازو، اور اتنا طاقتور کہ مشرق اور مغرب تک ان کا ایک بازو پہنچ سکتا ہے. اور اتنی قوت ہے کہ انہوں نے قوم لوط کی بستی کو زمین کو اٹھایا، اوپر تک لے کر گئے اور اوپر جا کے اس کو پلٹا دیا. ایک ہاتھ میں اتنی قوت دیا اللہ. سرعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر کائنات کے حصے میں ایسا پہنچتے ہیں جیسا آپ دسترخوان کے لقمے پر ہاتھ ڈالنے پر قادر ہیں. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ فرشتے کی. رہا سوال یہ کہ معراج کے موقع پر کیا ہوا؟ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا؟ یہ بھی مسئلہ 3 گروہوں میں تقسیم ہے صحابہ. ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ خاموشی بہتر ہے، اور 2 گروہوں میں سے ایک گروہ جناب عائشہ کی طرف ہے کہ حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے سوال حضور سے کیا ہے اس امت میں. اس تعلق سے سب سے پہلا سوال عائشہ کا ہے حضور سے. اور عائشہ کو جواب کیا ملا؟ وہ یہ ملا اعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا. جان لو تم اپنے رب کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو جب تک موت نہ آ جائے. موت کے بعد ہر مومن دیکھے گا، اس کائنات میں دیکھا جانا ممکن نہیں. اور عائشہ فرماتی ہیں اگلی روایت میں 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اگر کسی نے کہا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا. کس نے کہا؟ یہ عائشہ نے کہا جو سب سے قریب تھی حضور سے اور سب سے پہلا کوشچن ان کا تھا. یہ دونوں باتیں بخاری نے نقل کر دیا. اس پر اور دلائل بہت ہیں. مثلا وہ آیت لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، بہت لطیف ہے، باریک بین ہے، باخبر ہے. یہ صحابہ کا ایک گروہ. اس کا جواب بھی دیا ہے جس کو قاضی صاحب نقل کرتے ہیں تفسیر مظہری میں بہت تفصیل سے، اور فرماتے ہیں اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے ہو، مگر وہ تو معراج کی بات ہے، دوسرا جہان ہے. رہا سوال آیت کا، آیت میں یہ ہے ادراک نہیں کر سکتے ہو. ادراک کہتے ہیں چاروں سمتوں سے گھیر لینا. اللہ کو ہر طرف سے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، ایک طرف سے دیکھا ہوگا، اس کی نفی نہیں ہے آیت میں. اور جس نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، انہوں نے بھی غلط نہیں کہا. ان کو جتنا معلوم تھا اپنے علم کے لحاظ سے انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ ہر بات کا جواب اور ہر بات کا علم ہر ایک کو ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سی حدیثیں بہت سے صحابہ کو نہیں معلوم تھی، لہذا ہو سکتا ہے یہ روایت تک نہ پہنچی. تو بہرحال محدثین کی صحابہ کے دور سے دونوں شکلیں آ رہی ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے اس کائنات میں. اسی واسطے حضرت موسیٰ نے اصرار کہا اور جواب ایک ہی رہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اس کائنات میں دیکھا جانا ممکن نہیں. اس کے بعد کا ٹکڑا ہے فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وہی بھیجا اپنے بندے کی طرف جو وہی بھیجا. جو وہی بھیجا کا مطلب اس کو مجمل کر دیا، اس بات کو چھپایا. وہ راز نہیں رہتا اگر ظاہر کر دیا جائے. اللہ کی جو مرضی تھی رزم نیاز ہوئی، بات چیت ہوئی، لیکن لفظ فاوحى میں فاعل نہیں ہے، کیونکہ متعین ہے کہ وہی بھیجنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے فاوحى کا فاعل یہاں ظاہر نہیں کیا. علامہ احمد شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس میں ضمائر کا انتشار نہیں ہے، یعنی ناؤنس اور پروناؤنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے وہی کی بات کی،
درمیان میں صحابہ وحی کی بات کی, اس کے بعد وحی لانے والے فرشتے کی بات کی. اب جو وحی بھیجا اللہ نے کیا بھیجا اس کی بات چل رہی ہے, تو بھیجنے والا متعین ہے, جس کے پاس بھیجا وہ متعین ہے. درمیان میں لانے والے کا ذکر تھا وہ جبریل ہے, لہذا زمان میں کوئی انتشار نہیں ہے. یا اللہ مانو شکرا ہے. ما کذب الفؤاد مارا, ما کذب الفؤاد مارا, جھوٹ کہا نہیں دل نے, ما کذب نہیں جھوٹ کہا, الفؤاد دل نے, مارا جو کچھ آپ نے دیکھا. مطلب یہ ہے جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی. مطلب یہ ہے جو دل نے تصدیق کیا, آنکھ نے وہی دیکھا. آنکھ میں دل میں مطابقت بتانا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے, دل بولتا ہے یہ وہی ہے, دوسرا ہے, شک پیدا ہوتا ہے. تشکیل ختم کر کے تصدیق کرنا مقصد ہے کہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا اور دل نے اس کی تصدیق کر دیا, اور یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اے مکے والو, کیا تم اب بھی جھگڑا کرو گے؟ افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم جھگڑا کرو گے؟ کے معنی کیا, فا معنی تو, تمارون جھگڑا کرو گے. جھگڑا سے مراد یہاں کون جھگڑا ہے؟ شک ظاہر کرنا, کسی کے بات میں شک پیدا کرنے کو تمارون کہتے ہیں. ایسا جھگڑا جو علمی طور پر علی ما یرا, جو کچھ آپ نے دیکھا اس پر تم کو جھگڑا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, نزاع پیدا کرنے کا حق نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اور تحقیق آپ نے دیکھا ہے ان کو, یعنی پیغمبر نے فرشتے کو, نزلۃ اخرى, دوسری دفعہ, ایک دفعہ اور بھی آپ نے دیکھا. معلوم کیا ہوا, زندگی بھر میں حضور نے اللہ کے طرف سے جبریل کو صرف 2 ہی بار دیکھا ہے اصلی شکل میں. بقیہ جب کبھی جبریل آئے ہیں تو ایک صحابی تھے دہیا کلبی, ان کی شکل میں آتے تھے جبریل. لوگ سمجھتے تھے کہ دہیا کلبی آئے مگر وہ فرشتہ ہوتا تھا. دہیا کلبی کون سے تھے؟ قبیلہ خزاع کی ایک شاخ تھی بنی المصطلق, اس میں ایک شخص کا نام تھا یہ دہیا کلبی, انہیں کی شکل میں آئے تھے. جبریل کا متشکل ہو کے مرد بن جانا یہ بھی قرآن نے واضح کیا ہے. فرشتے کو طاقت دی گئی ہے کہ وہ ڈھل جائے. چنانچہ مریم کے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہ بھی مرد بن کے آیا تھا. فتمثل لها بشرا سویا کہا اللہ نے, وہاں بھی مرد بن کے آیا تھا. تو وہاں آیا تھا اور یہاں بھی آیا کرتا تھا مرد بن کر دہیا کلبی کی شکل میں. اور اصلی شکل میں حضور نے 2 بار دیکھا ہے, ایک بار اس موقع پر بے ہوشی آئی ہے اور دوسری بار غالباً معراج کا موقع تھا. عند سدرۃ المنتہا, یہ کہا کہ واضح فرمایا. ایک تو وہاں غار ہرا سے آتے ہوئے مینا کے میدان میں جب بے ہوش ہو گئے وہاں دیکھا, اور ایک دوسری بار کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا. عند مانے پاس, سدرہ مانے بیل کا درخت, اور منتہا مانے جہاں چیز انتہا کو پہنچ جائے, آگے نہ بڑھ سکتے ہو. اس کو منتہا کو بولتے ہیں کہ وہ انتہا ہے ہر چیز کی, وہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا, کوئی وہاں سے آگے نہیں جا سکتا. سب سے قریب جو نوری فرشتہ ہے جبریل, وہ بھی وہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اگر وہ آگے گیا تو اس کے پر جلنے لگتے ہیں. اس واسطے اس کا نام کیا ہے؟ منتہا. وہاں بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں ہے, تنا 7ویں آسمان میں, اور 7ویں آسمان پر یہ مقام ہے جس کا نام ہے منتہا. وہاں سے آگے کو جا نہیں سکتا. اگر یہ سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم, جب حضور نے کہا جبریل کو کہ ساتھ لے کے آئے ہو مکے سے بیت المقدس تک, وہاں سے آسمان اول تک, وہاں سے 7 آسمان کے دروازے کھلاتے ہوئے یہاں تک آئے ہو, اب یہاں سے تم تنہا جاؤ, بولنے کا کیا مطلب؟ یہ دوستی کے خلاف ہے. تو در دوستی مخلصم یافتی انانم نے صحبت چلاتا تھی. جب دوستی نے مجھ کو خالص پایا ہے تو ایسے موقع پر صحبت چھوڑ کر الگ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ جبریل نے عذر پیش کیا, کہا میں اپنے حکم سے کوئی کام نہیں کرتا, یہ سارے کام جو میں نے کیے ہیں خدا کے حکم سے, اور آگے آپ کا تنہا جانا, میرا یہاں رک جانا, یہ بھی خدا کے حکم سے. اور یہ میرے ساتھ مجبوری ہے کہ اگر میں آپ کی بات مان کے چلوں, اول تو میں قادر نہیں ہوں, میں جل جاؤں گا. میں نوری ہوں اور آپ خاکی ہیں. خاکی آگے جا سکتا ہے, نوری یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. میں یہیں سے کہتا ہوں جس نے حضور کو نوری کہا اور خاکی سے انکار کیا, اس نے حضور کا مرتبہ کم کر دیا. کیونکہ جہاں سے دنیا کا سب سے بڑا نوری جانے پر قادر نہیں ہے, پر جلنے لگتے ہیں, وہاں سے آپ کا آگے جانا اس بات کی علامت ہے کہ خاکی کا مقام نوری سے اونچا ہے. چنانچہ آپ تشریف لے گئے. ایک صاحب نے کہا تھا نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے. یہ کیسا موقع جبریل نے گنوایا ہے. جبریل نے گنوایا ہے, ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. جبریل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر منتہا سے آگے جاتے تو تجلی سے جل جاتے. جبریل کہتے ہیں اگر یہ سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم, اگر میں یہاں سے آگے جاتا تو میرے پر جل جاتے, اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا. تو جبریل امین وہاں رک جاتے ہیں, اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ منتہا ہے. یہاں سے قلم چلنے کی آواز آتی ہے. قلم جو قلم چلتا ہے عرش پہ تختی پر, اس کے چلانے کی آواز یہاں تک آتی ہے. یہ منتہا ہے, یہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. یہاں اللہ کے نبی نے 4 نہریں دیکھی ہیں جنت کی. ان 4 نہروں کا ذکر اگلی آیت میں آگے آ رہا ہے. اندہا جنت الماوا, اسی کے قریب میں ہے جنت جس کا نام ماوا ہے. ماوا کے معنی ٹھکانے کے آتے ہیں, یہاں پر جنت کا نام بن کے آیا لفظ جنت الماوا. جس طرح جنات عدن ہے, جنت الفردوس ہے, جنت المعلا ہے, ایسے جنت الماوا بھی جنت کا نام ہے. جنت کے لیے کتنے مراحل ہیں, کتنے درجات ہیں؟ جنت کے اندر 100 درجات ہیں اور 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں میں سے مختلف لوگ آئیں گے. روزے دار کا دروازہ باب الریان اللہ نے قائم کیا ہے, تازگی والا, کیونکہ بھوکا تھا ہمارے نام پر, اب داخلے میں تازگی آئے گی, اس کا نام باب الریان, تازگی والا گیٹ. اللہ کے حبیب سے صدیق نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس امت میں کون خوش نصیب ہوگا, کیا ایسا کوئی خوش نصیب ہوگا تو جو جنت کے دروازے اسے پکارتے ہیں کہ میرے پاس آ جا. حضور نے کہا مجھے امید ہے ابو بکر وہ تم ہوگے کہ تم کو ہر دروازے سے آواز آئے گی ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہر مرتبہ صدیق نے جتنے بھی امتحان آزمائش ہوئے ہیں سب میں نبی کا اظہار فرمایا. ہمیشہ انہوں نے دنیا پر دین کو ترجیح دیا ہے, اپنی خواہش پر نبی کے حکم کو مقدم رکھا ہے. نبی کی چاہت کا اشارہ محسوس کرتے تھے وہ کہ نبی کا اشارہ کیسا, اشاروں کو دیکھ کر کام کیا کرتے تھے. وہ جنت ہے جنت الماوا,
یہ ٹھکانا ہمیشہ رہنے کا ہے. اس موقع پر جو درخت ہے بیری کا جس کا نام بتایا میں نے سدرا، اس کا عجیب حال تھا. فرمایا اذ یغشى السدرة ما یغشى، جبکہ ڈھانپ رہا تھا سدرا کو جو کہ ڈھانپ رہا تھا. کیا ڈھانپ رہا تھا واضح نہیں ہوا. بس اس موقع پر ظاہر یہ ہے کہ وہ مقام سدرا ہے، اور سدرا کا مقام وہ ہے جو منتہا ہے، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے. اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور تنا ساتویں آسمان میں، اور اس کے بعد راستہ بند ہے. اللہ کی تجلیات کا عکس پڑ رہا تھا. جس طرح کوہ طور پر موسیٰ نے آگ سمجھا تھا مگر آگ نہیں تھی، تجلی تھی، ایسے یہاں پر بھی وہ درخت پر سونے کے پتنگے تھے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی تجلی کا عکس تھا. ڈھانپ رکھا تھا اس درخت سدرا کو جس نے ڈھانپ رکھا تھا. چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا چیز ڈھانپ رکھی تھی وہ اللہ کو بہتر معلوم. ما زاغ البصر، آنکھیں چکا چوند نہیں ہوئی. البصر نگاہیں، اور زاغ کے معنی تیری ہو جانا. ما زاغ البصر نگاہیں تیری نہیں ہوئی مطلب سیدھی نہیں. جب لائٹ بہت تیز ہوتی ہے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. سدرا کے مقام پر ڈھانپ رکھا تھا انوار و برکات تجلیات ربانیہ نے، لیکن اس کے باوجود نگاہیں نبی کی تیری نہیں ہوئی، چکا چوند نہیں ہوئی، برابر سرابر دیکھا. ما زاغ البصر، نہ ہٹی نگاہ، نہ تو ہٹی. وما طغى، اور نہ بڑھی. طغى کے معنی طغیان آنا، سرکشی میں دائیں بائیں یہاں وہاں ہو جانا. دیکھنا ہے ادھر، دیکھنا ہے ادھر. فوٹو لگا دولے کی، بولتا ادھر دیکھو، دولہ ادھر دیکھ رہا ہے تو کیا بولتے اس کو؟ نگاہیں بڑھ جانا بولتے اس کو. مطلوب ہے ادھر دیکھنا، دیکھ رہا ادھر. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو جو دکھانا ہم نے چاہا تھا سب آپ نے دیکھا. نہ آپ کی نگاہ ہٹی نہ آپ کی جگہ سے بڑھی، جو دیکھنا تھا وہی دیکھا. اللہ نے کیا کر دکھایا؟ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تحقیق کہ اللہ نے دکھلایا اور آپ نے دیکھا اپنے رب کی آیات الکبریٰ دیکھا. عمر فاروق کا مکان دیکھا، ان کے بیوی کے مسواک کرنے کی آواز سنا. کیسے واقعات ہیں. مگر آپ کا ٹائم قریب الختم ہے، صرف 2 منٹ باقی ہیں، اس لیے یہیں سے ہمارا پروگرام ہے آئندہ ہفتے میں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آیات رب سے کیا کیا مراد ہیں. تفصیل سے انشاءاللہ میراج کی بحث آئے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.